بتایا کہ کل رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں تشریف لائے. جب اتنی بات سنی تو وہ بادشاہ صاحب بھی چونک گئے اور ساتھ میں وزیر صاحب بھی چونک گئے. تو اتنی بات سن کر وہ چونک گئے. تو اس بندے نے مزید یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے حمید کو بتاؤ جا کر کہ کل رات وہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا. کیا بات ہے. کل رات وہ مجھ پر درود و سلام پڑھنا بھول گیا اور اس کو جا کر اپنا مسئلہ بتاؤ, تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کیا بات ہے. اب وہ بادشاہ جو تھے وہ اللہ والے لوگ تھے. اقبال کہتے ہیں نا کہ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا بات ہے. جہاں گیر و جہاں دار و جہاں بان و جہاں آرا. کیا بات ہے. اور اس وقت کے معاملے میں ایک اور شعر بڑا خوبصورت ہے نا, وہ نعت شریف کا شعر ہے کہ سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں. کیا بات ہے. سلام و نعت مظفر یہاں میں پڑھتا ہوں. قبولیت کی حرم سے سند پہنچتی ہے. قبولیت کی کرم سے سند پہنچتی ہے. کیا بات ہے. قبولیت کی کرم سے سند پہنچتی ہے. تو وہ جب انہوں نے واقعہ دیکھا, مطلب یہ ساری بات سنی, تو وہ روک دیا اس بندے کو, کہا کہ اور اس کو نا قریب آؤ. قریب آیا بندہ تو کہا کہ کیا فرمایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس نے کہا میرے حمید رک جاؤ. ایک پوٹلی جو ہے وہ اشرفیوں سے بھری اس کو دیتے ہیں. بیٹا پھر سناؤ حضور نے کیا فرمایا. کہا میرے حمید رک جاؤ. پھر پوٹلی دوسری دی. کیا بات. بیٹا پھر سناؤ کیا کہا حضور نے. تو کہنے لگا کہ میرے حمید رک جاؤ. تیسری پوٹلی. وہ دولت دیتے جا رہے ہیں. وہ وزیر نے روکا کہ بیٹا کیا تمہاری اب ضرورت پوری نہیں ہو جائے گی. کہا پوری ہو جائے گی. کہا پھر ٹھیک ہے, تو تم جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے, تمہارے معاملات حل کرے, جاؤ. تو وہ پھر وزیر کا اور بادشاہ سلامت کا مکالمہ بڑا ہوتا ہے. دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں اور وہ مطلب اس کیفیت سے وہ بادشاہ کے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی نا بالکل یہ بات سن کے. تو اس نے کہا جی کہ وزیر کہنے لگا کہ جی مجھے ڈر تھا اب ساری دولت لٹا دیتے ہیں. کہا دولت کیا چیز ہے, میں تو سلطنت ہر چیز اس معاملے پہ ان کے لیے لٹا دیتا. کہ وہ اس نے جو بتا رہا تھا مجھے جو باقی بات, تو اس نے پھر بتایا بادشاہ نے کہ واقعی کہتے ہیں کل رات امور سلطنت میں اس قدر بزی ہو گیا کہ میں تھک بہت گیا کام کرتے کرتے, اور وہیں پر میز پر ہی جو ہے نا وہ میری بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا. صحیح ہے. اور یہ کہا کہ میری زندگی کا پہلا دن تھا کہ میں وہ درود پاک نہ پڑھ سکا اپنے اس مطلب تھکن کی وجہ سے بھول کر. تو اس میں ایک بات بڑی خوبصورت ہے. وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوتاہی کو معاف فرمائے. اللہ. اب یاد یہ دیکھیں کہ مطلب وہ لوگ ہیں وہ اس ہر معاملے کو جو ہے نا وہ کتنی ایمانداری سے ادا فرماتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو یہ اس واقعے میں جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کی طرف بھی ایک تلقین دی جاتی ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. پھر جو ہے نا وہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو انصاف پرور بادشاہ ہوتے ہیں نا ان کو پھر دیکھیں کہ کہاں سے کیا لقب رحمتیں ہوتی ہیں, ان پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں, ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی کوئی ایسے حکمران ملے اور ہم بھی اپنی ذات میں بھی جو ہے نا وہ ایک اچھے انسان اور اچھے مسلمان بن سکیں. تو یہ آپ کے سوال کا جواب.